عام طور پہ استخارے کے لیے کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے بچی یا بچے کا شادی کرنا ہے تو اس کا استخارہ کر دیں، تو کیا وہ استخارہ کروا لینا مناسب ہے یا خود کرنا چاہیے یا کرنا ہی نہیں چاہیے اور صرف دنیاوی طور پہ علم حاصل کرنا چاہیے؟ بلال بھائی بہت پیارا سوال ہے۔ استخارہ جو ہے نا کسی دوسرے سے کروانا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ملتا۔ مثلا ہمیں استخارے کا پتہ کیسے چلا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ استخارہ کرو، ہر معاملے میں خیر طلب کرو۔ صحابہ اکرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو؟ اگر ہم احادیث کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا ہے صحابہ کو، کس طرح؟ جس طرح قرآن پاک کی آیات ہو، اتنی اہمیت تھی۔ دعا یاد کروائی ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، شادی کا ہے، بزنس کا ہو، میں آپ کو استخارہ کر کے دوں گا۔ آپ سے بڑھ کے تو کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح آپ کے بعد کسی صحابی نے کبھی کسی صحابی سے استخارہ نہیں کروایا، کسی تابعی نے کسی صحابی سے، کوئی ایسی ہسٹری نہیں ملتی۔ دعا سکھائی گئی کہ خود استخارہ کرنا ہے۔ میں دو اس طرف باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول نے دعا یہ ضرور سکھا دی، لیکن ایک مسلمان جب دوسرے کو کہتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، تو دوسرا دعا کر تو سکتا ہے نا؟ جی، دعا تو کر سکتا ہے، چاہے وہ استخارہ ہو۔ جی بالکل، تو دعا تو کر سکتا ہے۔ جی بالکل دعا کر سکتا ہے، لیکن استخارہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے، جی وہ روحانی مریض ہے یا جسمانی مریض ہے، تو آپ اس کا پھر تجزیہ کرتے کیسے ہیں؟ اس کا تجزیہ بلال بھائی تین چیزیں دیکھ کے، سب سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس پہ 100 جنات ہیں یا فلاں جادو ہے یا نہیں، کوئی بھی کلیئر نہیں بتا سکتا۔ یا تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا۔ دوسرا شیاطین یا موکلات جنات سے پوچھا جا سکتا ہے، تو ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، کہیں بھی ہمیں مس گائیڈ کر سکتے ہیں، کسی پہ ہم ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کچھ لوگ بالکل کی جا سکتی ہے، شیاطین سے، ہمزاد کے ذریعے سے کچھ لوگ شیطان جس طرح کاہن اور نجومیوں کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس طرح ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، جا کے اپنے سائن سمٹمز بتاتا ہے، حالات و واقعات بتاتا ہے، وہ اپنے تجربے سے، علم سے، ایکسپیرینس سے پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مثلا زبان کا ذائقہ نہیں ہے جی، یہ ہو رہا ہے، اچھا جی آپ کو تو کرونا لگ رہا ہے، پہلے جس طرح ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ سائن اور سمٹمز کو۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ یا میں گئے ہوں، اس نے آپ کا نام یا میرا تو پوچھا ہوگا کہ مریض کا نام کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ساتھ مدر نیم بھی بتاؤ۔ یہ مدر نیم کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تو تجزیہ آپ اپنے دنیاوی علم کی زور پہ کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہم تجربہ جو سائن اور سمٹمز ہم نے پڑھے ہیں قرآن و احادیث میں کہ جادو والے مریض پہ کون کون سی علامات ہوتی ہیں، وہ سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں جادو والے مریض پہ کون کون سی علامات ہیں؟ میاں بیوی میں دوری ڈالنے کے لیے جادو کیا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اگر میاں بیوی میں دوری ہے، ایک سائن تو آ گیا نا، میاں بیوی کہتے ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں یہ جادو ہے؟ نہیں، یہ ہم سارا اس پہ بھی نہیں ڈال سکتے اور انکار بھی نہیں کر پھر سکتے۔ فیصلہ کیسے ہوگا نا عثمان بھائی؟ فیصلہ یہ ہوگا نا کہ یہ ساری مثلا شیطان میاں بیوی میں دوری ڈالتا، بلال بھائی شیطان ڈالتا نا میاں بیوی میں دوری، سب سے مسلم شریف کی حدیث ہے وہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہے، وہ نہیں ڈالتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا شیطان پہ ہی ڈالنا ہے یا وہ میرا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا شیطان ہے یا میرا فیصلہ ہے؟ یہ تجزیہ کیسے؟ یہ تو تجزیہ ایسے ہوگا کہ اس سے ہسٹری لی جائے گی مکمل۔ اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ شیطان نے؟ اس سے ہم کوشچن کرتے ہیں، مثلا آپ کو ہوتا کیا ہے، نیند صحیح آتی ہے، یہ فیصلہ کیسے، یہ معاملہ کیسا چل رہا ہے، فلاں کیا، سارے معاملات جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اس پہ پوچھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ کشور سے بات کر لیں۔ کشور السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ جی میرا پتر۔